بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم آپ کو استخارے کے بارے میں بتائیں گے کہ استخارہ کس طرح کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ یہ جو آج کا استخارہ میں بتا رہا ہوں یہ ہے نماز کا استخارہ۔ یہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے، کسی چیز کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ بعض استخارے ہوتے ہیں وہ رات کو پڑھ کے سونے کے لیے سوتے ہیں، اس میں خواب میں آتا ہے، اور کوئی 3 دن کا ہوتا ہے، کوئی 5 دن کا، کوئی 7 دن کا، کوئی 11 دن کا استخارہ ہوتا ہے۔ وہ بھی اچھے استخارے ہیں، اس میں بھی ایک مکمل آپ کو ایک رہنمائی اللہ کی طرف سے ملتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ وہ ایک مکمل رہنمائی ملتی ہے ان استخاروں میں نا، جو رات کو پڑھ کے سوئے جاتے ہیں، وظائف اور استخارے کے جو سبق ہوتے ہیں وہ۔ اور یہ جو استخارہ ہے یہ فوراً کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں یہ استخارہ آپ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ چاہ رہے ہیں کہ جی میں یہ کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی بھی اس کے لیے کریں کہ میں یہ کاروبار میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، یا یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ رشتہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، یا میں فلاں سفر پہ جانا چاہ رہا ہوں، باہر کے ممالک جانا چاہ رہا ہوں، کیا میرا وہاں جانا بہتر ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جو استخارے ہیں فوراً والے، یہ نماز کا ایک واحد ہی استخارہ ہے جو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ میرے لیے یہ بہتر ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ایک آسان طریقہ ہے، آپ جب بھی چاہیں، جس وقت بھی چاہیں، تو اس استخارے کو آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پہلے غسل کر لیں، اچھے طریقے سے غسل کریں، صاف کپڑے پہن لیں اور خوشبو آپ کو لگائیں، پھر جا کے جائے نماز بچھا کے جائے نماز کے اوپر بیٹھ جائیں۔ جائے نماز کے اوپر بیٹھ کے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ جائے نماز پہ کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھنا ضروری نہیں ہے، آپ کھڑے ہو کے بھی 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے آپ نے۔ درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ والا جو درود پاک ہے یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد دعا کرنی ہے کہ کھڑے ہو کر، اے پروردگار عالم میں یہ استخارہ کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ آپ کو کہے جی میں یہاں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، تو یہ دعا کرے کہ اے اللہ میں فلاں جگہ پر فلاں گھر میں فلاں لڑکی سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ غیب کا علم تو جانتا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا ہے، مجھ کو اپنے فضل سے، کرم سے، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھ پہ ظاہر کر دے کہ یہ رشتہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ بس یہ اس طرح کی آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل استخارہ، وہ میرا خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر، یہ نیت کی، ہاتھ باندھ لیے، سبحانک اللہم پڑھ کے الحمد شریف کی صورت پڑھ کے اس کے بعد کوئی بھی صورت پڑھیں، پھر سجدہ رکوع سجدہ کر کے دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں جب آپ الحمد شریف پڑھیں گے نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جب پہنچیں گے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس لفظ کی تکرار کرنی، آنکھیں آپ نے بند کر لینی ہے۔ اس وقت آپ نے آنکھیں بند کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اس لفظ کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے۔ اور کچھ لوگ شوق کے پاس پہنچتے ہیں پڑھتے پڑھتے تو ان کے اوپر یہ ظاہر ہو جاتا ہے، کچھ 200 پہ، کسی کا 300 400 500 مرتبہ بھی آپ نے پڑھنا ہے اسی لفظ کو۔ لفظ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ لفظ آپ نے پڑھنے ہیں۔ اور جب یہ آپ پڑھتے رہیں گے نا، اس کی تکرار کریں گے، آپ نے آنکھیں نہیں کھولنی، آپ نے آنکھیں اپنی بالکل بند رکھنی ہے، اور اپنے ذہن میں یہ اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ میں اس رشتے کے لیے استخارہ کر رہا ہوں، اللہ سے رہنمائی چاہ رہا ہوں، یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، اللہ پاک مجھ پہ ظاہر کر دے۔ تو آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہوں گی، یہ پڑھتے رہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آپ کا جسم گھومے گا نماز کی حالت میں۔ آپ کا جسم اگر سیدھی طرف یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف آپ کا جسم گھوم گیا، آپ اس کو روکنا بھی چاہیں گے نا، اگر وہ گھومے گا تو آپ نہیں روک سکیں گے، لیکن آنکھیں نہیں کھولنی آپ نے۔ اگر وہ جسم آپ کا سیدھے ہاتھ کی طرف گھوم گیا تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے، آپ بسم اللہ کر کے آپ وہ کام کر دیں۔ اگر آپ کا جسم الٹے ہاتھ کی طرف گھوم گیا ہے تو آپ وہ کام نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں، اس کام کو، وہ بہتر نہیں ہے آپ کے لیے۔ یہ نماز کا استخارہ ہے، اس میں فوراً آپ کو ہاں یا نہ کا جواب اللہ پاک کی طرف سے مل جائے گا نماز کی حالت میں۔ تو آپ نے اسی طرح سے آپ نے پورا کرنا ہے۔ تھوڑا سا اگر نہیں گھوم رہا تو تھوڑا مزید اس کو پڑھتے رہیں، آگے 500 سے زیادہ بھی کریں، کوئی وہ حرج نہیں ہے پڑھنے کا، آپ آگے پڑھتے جائیں۔ تو جیسے ہی آپ کا جسم گھومے، آپ کو یقین ہو جائے میرا جسم گھوم گیا ہے، پاؤں آپ کے زمین پر ہی رہیں گے یا نماز کے اوپر ہی رہیں گے، بالکل سیدھے اوپر، اس سے جسم جو ہے نا وہ گھومے گا آپ کا۔ اچھا ہوا دائیں طرف گھوم جائے گا، نہ بہتر ہوا تو آپ کا الٹی طرف ہاتھ کے جسم گھوم جائے گا۔ جب گھوم گیا تو اس کے بعد آپ نے سورت کو پورا کرنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ سورہ کو پورا کریں۔ اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ کے آپ اپنی نماز کو مکمل کریں، اور اس کے بعد اللہ کی تسبیح تھوڑی سی بیان کریں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کچھ مرتبہ پڑھیں تاکہ اللہ کا شکر ادا کر سکیں آپ کہ اللہ نے آپ کو ایک اچھی رہنمائی دی ہے، اللہ نے اپنے فضل سے، کرم سے آپ پہ یہ چیز ظاہر کی ہے کہ آپ اس کام کو کریں یا نہ کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ اور اپنے دل کو جب بھی اس استخارے کو کریں گے تو اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ جب تک دل صاف نہیں ہوتا اس دل میں کوئی بھی روحانیت کی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی، اللہ کا فضل اندر نہیں جاتا، اللہ کی رحمتیں دل میں نہیں جاتی۔ آپ اپنے دل کو صاف رکھنے کی کوشش کرو، اور اس نماز استخارہ کو پڑھنے سے پہلے بھی اپنے دل کو صاف کرنا ہے، دعا کرنی ہے کہ اللہ میں اپنے دل کو صاف کر رہا ہوں، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، حسد نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ مالک میں نے اپنے دل کو صاف کیا، میرے ساتھ جس کسی نے بھی زیادتی کی ہے میں نے ان کو معاف کیا، اللہ تم ہی معاف کر دے۔ بس اس طرح سے آپ جب دعا کریں گے آپ کا یقیناً دل بھی اللہ پاک صاف کر دے گا۔ اپنے دل کو بالکل شیشے کی طرح چمکا دیں، یعنی کہ اس کے اندر کوئی آپ کو دکھ نہ ہو کہ یہ فلاں کے لیے یہ ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، اس نے یہ کہ، یہ ساری چیزوں کو ہٹا کے اپنے دل میں بس صرف اے اللہ میرا تیرے ساتھ معاملہ ہے، تو میرے پہ رحم فرما، میں نے سب کو معاف کر دیا اور میں یہ استخارہ کر رہا ہوں، اور تو علم والا ہے، میں تو کچھ نہیں جانتا، تو مجھ پہ اپنے علم سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ پہ یہ ظاہر کر دے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ اس طرح سے یہ استخارہ کریں گے تو انشاءاللہ نماز کی حالت میں ہی آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ اور آپ یہ کریں اور کوشش کریں کہ اس غسل کریں، اس کے بعد پھر صاف کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے تنہائی میں پڑھنا ہے یہ، تاکہ کسی کی کوئی بچوں کی اس کی آواز نہ آئے جس سے آپ ڈسٹرب ہو جائیں،
ایسی جگہ پہ کریں جہاں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کو اس طرف متوجہ کرے، کیونکہ آپ کا جو ہے نا بالکل فوکس اس لفظ پہ ہونا چاہیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس لفظ کے اوپر ہونا چاہیے، اور اپنے مقصد کو بالکل اپنے سامنے رکھنا ہے کہ بس یہ مجھے اللہ کی طرف سے معلوم ہو جائے۔ باقی کوئی آوازیں آ رہی ہوں، کچھ بھی ہوں، ان کے اوپر بالکل توجہ نہیں دینی، کیونکہ تسلسل جو ہے یہ نہ ٹوٹے۔ تسلسل ٹوٹ جائے گا تو پھر آپ کو مزید آگے پڑھنا پڑے گا اور زیادہ پڑھنا پڑے گا۔ جتنا آپ اس کو تسلسل قائم رکھیں گے، اپنے ذہن کو فوکس رکھیں گے، اتنا ہی جلدی وہ کھل جائے گا استخارہ آپ کا۔ تو آپ اس استخارہ کو اپنے اس آیت جو میں نے بتایا طریقہ، اس کو آپ اپنے دوستوں میں، اپنی فیملی میں شیئر کریں تاکہ کسی کا فائدہ ہو سکے، کوئی بڑے نقصان سے بچ جائے، ان کو اس کا فائدہ پہنچے۔ اور یہ جو میرا چینل ہے اس کو بھی آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور اپنے فیملی سے بھی، اپنے دوستوں سے بھی سبسکرائب کروائیں، اور تاکہ ہماری جو بھی اچھی ویڈیو ہوں گی، دین کی ویڈیو ہوں گی، وہ ان تک پہنچیں گی اور وہ ان کو اللہ کے حکم سے فائدہ پہنچے گا، اور وہ اس سے فائدہ حاصل کریں گے، اس میں آپ کا بھی ثواب شامل ہو جائے گا۔ تو آپ کوشش کریں کہ اس کو آگے شیئر کریں اور ان سے سبسکرائب کی ریکویسٹ بھی کریں، تو اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اور دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار عالم اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ جو بھی حضرات اس ویڈیو کو سن کے جو بھی استخارہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسان کر دے، اللہ ان کی اس پریشانی کو دور فرما دے، اور وہ جو دیکھنا چاہتے ہیں ان پہ ظاہر کر دے، ان کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر ہے اللہ تو جانتا ہے۔ تو اپنے محبوب کے صدقے میں جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ کے استخارہ کرے تو اس کی مدد فرما اور اس کے لیے آسان کر دے اور اس پہ ظاہر کر دے۔ سب کچھ تو جاننے والا ہے، تیرے سوا کون ہے، کوئی بھی نہیں جانتا مالک، ہم نہ چیز حقیر انسان تیرے محتاج ہیں، تو تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، رب العالمین ہے۔ ہم پہ اے اللہ تو کرم نہیں کرے گا تو کون کرے گا رب العالمین، ہمارا کون ہے تیرے سوا، تو ہی ہمارا رب ہے، اور ہم پہ رحم فرما اپنے محبوب کے صدقے میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔